والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد کتاب فرض الخمس، یہ کتاب ہے خمس کے فرض ہونے کے بارے میں۔ خمس کیا ہے؟ خمس یہ 5ویں حصے کو کہتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا، ایک قوم جب دوسری قوم سے جنگ کرتی تو جو غالب آتا وہ دوسرے کی جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی اس کو لے جاتا۔ مثلا ایک قوم دوسری قوم سے جیتی، اب یہ نہیں ہے کہ ہارنے والی قوم کا مال اکٹھا کر کے جیتنے والوں میں برابر تقسیم کیا جائے، بلکہ ان میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے جو پکڑ لیا وہ اس کا، جس نے کچھ نہ پکڑا اس کے لیے کچھ نہیں۔ اسلام جب آیا جنگ بدر کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال بھی تقسیم کیا صحابہ میں، لیکن جب غزوہ احد ہوا تو وہ جو 50 تیر انداز تھے جن کو آپ نے احد کے پہاڑ پر معمور کیا تھا کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، ان کے نیچے اترنے کی بظاہر جو ایک سبب تھا وہ یہ بھی تھا، وہ کہنے لگے کہ جنگ تو ختم ہو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنگ کے دوران تھا، جنگ ختم ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں، تو جس نے جو پکڑ لیا وہ اس کا۔ ان کے ذہنوں میں وہ پہلے والا طریقہ تھا، اسی لیے ان میں سے اکثر جو تھے وہ نیچے آ گئے کہ ہم بھی مال اکٹھا کریں اور اس کو اپنے لیے محفوظ کریں۔ جب وہ سب نیچے آ گئے تو اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر کافی مشکل آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کے احکام کو جاری کیا۔ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو غنیمت کے طور پر 100 روپیہ ملا ہے تو آپ اس 100 کے 5 حصے کریں گے، اس میں سے 20 روپے علیحدہ کر لیے جائیں گے اور 80 روپے جنگ میں شریک ہونے والے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا، جو اپنی سواری لے کر آیا اس کو 3 حصے ملیں گے، اور جو خالی ہاتھ آیا اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یعنی ایک بندے کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کے 2 حصے اور 1 اس بندے کا حصہ ہے، ٹوٹل اس کے 3 حصے ہو گئے، 2 حصے گھوڑے کے 1 اس کا، اور جو ویسے خالی ہاتھ آیا یعنی پیدل آیا اس بندے کو 1 حصہ ملے گا۔ وہ جو 5واں حصہ ہے خمس، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے خمس ہے، یعنی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا اس طرح کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ان کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جو 5واں حصہ ہے نا، اس کے پھر آگے 5 حصے کیے جائیں گے، خمس کا پھر خمس نکالا جائے گا، یعنی اس 20 روپے کو جو میں نے مثال دی ہے اس کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کریں تو 4 روپے اس کا 5واں حصہ بنا۔ وہ جو 5واں حصہ ہے نا خمس کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ استعمال کریں گے، اپنی ازواج کو اپنے معاملات پہ استعمال کریں گے، اور جو باقی 4 حصے ہیں نا، یعنی جو میں نے مثال دی اس کے مطابق 16 روپے، وہ ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے خمس کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اسی طرح غرباء فقراء، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کدھر دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا؟ تو اس پہ اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مصلحت جہاں پر ہو وہاں پر خرچ کر دیا جائے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں لگا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ
یہ بیت المال میں، تیسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ باقی جن کا ذکر کیا تھا نا اللہ کے رسول کے علاوہ، مومن، قرابت دار، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ یہ موجودہ علماء وہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ خمس جو ہے فلاں جگہ پہ تقسیم کر دیے جائے، فلاں جگہ پہ لگا دیے جائے۔ اس کو کہتے ہیں خمس الخمس، 5ویں حصے کا 5واں حصہ۔ اور اس میں سے ایک سلب ہوتا ہے جنگ کے میدان میں۔ سلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے اسلام کے، بلکہ دور جاہلیت میں یہ طریقہ چلا آتا تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزت ہوتی تھی۔ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ ایک بہادر ایک لشکر کی جانب سے نکلتا اور وہ دوسرے لشکر کو للکارتا کہ تم میں سے اگر کوئی دلیر ہے، مائی کا لال ہے، تو اس کو باہر نکالو، وہ میرے سے اکیلے انفرادی 1 بائی 1 مقابلہ ہوگا۔ اس کو کہتے تھے مبارزت۔ ہر جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزت ہوتی تھی۔ باہر نکلتا، وہ للکارتا، حل من مبارز، تم میں سے کوئی میرے سے مقابلہ کرنے والا ہے؟ تو پھر ادھر سے نکلتا۔ جنگ بدر سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے آ کے للکارا۔ انصار نکلے، انہوں نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا ان سے نہیں ہم لڑنا چاہتے، ہمارے چچا زاد کو نکالو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو ہمارے قریشیوں کو باہر نکال ذرا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نکالا۔ تو ان دونوں نے، علی اور حمزہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اپنے حریف کو جلد بچھاڑ دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، جس کی بنا پہ ان کے کچھ وار ان کو لگے، ان کے اس کو لگے۔ اتنے میں علی اور حمزہ جب فارغ ہو گئے، انہوں نے پھر اس کو مل کر تینوں نے اس کافر کو جہنم نصیب کیا۔ تو اس کو کہتے تھے مبارزت۔ مبارزت کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جو جس کو قتل کرتا تھا اس کا سامان اتار لیتا تھا، اس کی تلوار، اس کے کپڑے، اس کی سواری، یہ سب وہ لے جاتا۔ اس کو کہتے ہیں سلب۔ سلب کا معنی ہوتا ہے چھینی ہوئی چیز، جو وہ مرنے والے مقتول سے چھین لیتے تھے، اس کو سلب کہتے تھے۔ تو یہ سلب اس کا ہوتا تھا جس نے قتل کیا ہوتا تھا۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ اسلام نے سلب اسی کو دیا ہے جس نے قتل کیا ہے، الا یہ کہ سلب کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو اتنی کی قیمتی ہو کہ سب کا مال ایک طرف ہو جائے اور اس اکیلے کا ایک طرف۔ اس کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ سلب جو ہے یہ قاتل کا ہوگا، جس نے قتل کیا سلب اس کا ہوگا۔ یعنی کہ ویسے وہ مال غنیمت میں سے کئی صورتیں اس کی بنتی تھیں۔ ایک خمس نکالا جاتا تھا، ایک سلب نکالا جاتا تھا۔ سلب اس کو دیا جاتا تھا جس نے قتل کیا ہوتا تھا، اور مال غنیمت میں سے حصہ اس سلب کے علاوہ ہوتا تھا۔ یعنی سلب تو اس کا ہے ہی ہے، پھر عمومی مجاہدین کے ساتھ اس کو بھی ملا کرتا تھا۔ بہرحال اس میں انشاءاللہ العزیز تفصیل ہے جو ہم آگے بیان کریں گے۔ آگے باب ہے باب فرض الخمس، خمس کی فرضیت کے بارے میں۔ اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔